بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم ماڈرن ایسے نمبر 5 ناگاساکی اگست 9 1945 پڑھیں گے۔ یہ ایسے دراصل جو ہے ماڈرن ایسے یہ اس تباہی کو بیان کرتا ہے جو ناگاساکی پر ایٹم بم گرنے کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ اپنی کنونشنل فائٹ سے یا وار سے روایتی جنگ سے جو ہے وہ جاپانیوں سے جیت نہیں سکتا، تو اس نے انتہائی ایک گھناؤنی حرکت کی اور ناگاساکی پر، جاپان کے شہر ناگاساکی پر 9 اگست کو ایٹم بم گرا دیا۔ بلکہ 3 دن پہلے جو ہے 6 اگست 1945 کو اس نے ہیروشیما پہ ایٹم بم گرایا، اور اس کا مقصد تھا کہ جاپان جو ہے وہ سرنڈر کر دے۔ ویسے تو اس سے جیتنا اسے ناممکن نظر آ رہا تھا، تمام تر اپنے اتحادیوں کے باوجود، اتحادیوں کے ساتھ اور ان کے سپورٹ کی حمایت کے باوجود۔ تو جب جاپان جو ہے اس سے بھی متاثر نہیں ہوا اور اس کی فوجیں جو ہے انہوں نے پیش قدمی جاری رکھی، تو پھر 9 اگست کو دوبارہ نہتے شہریوں پر، حالانکہ یہ تمام جنگی اصولوں کی سخت اور بھیانک قسم کی خلاف ورزی ہے کہ جس طرح کی بھی جنگ ہو آپ عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، خواہ کوئی بھی مذہب آپ کا ہے، کوئی بھی آپ کی نیشنلٹی ہے، قومیت ہے۔ یہ جنگی عالمی قوانین، اسلام تو اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ زور دیتا ہے کہ ایون آپ درخت تک، پودے تک نہیں وہاں سے کاٹ سکتے، ان کے باغات، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو انسان جو ہے اس کی تو پھر وقت ہی اور ہے، ویلیو اور قدر ہی اور ہے۔ تو انسانیت کے خلاف انہوں نے انتہائی یہ گھناؤنی حرکت جو ہے امریکہ نے کی۔ تو ناگاساکی جو ہے یہ جاپان کا ایک خوبصورت شہر تھا اور اب بھی یہ ہے، اور اس کا جو مصنف ہے، اس ایسے کو، ماڈرن ایسے کو جو لکھنے والا ہے، ان کا نام ہے میچیٹو ایچی مارو۔ اگر آپ کو نام کی سپیلنگ یاد نہ ہو تو آپ اپنے آنسر میں دا رائٹر لکھ سکتے ہیں۔ تو میچیٹو ایچی مارو جو ہے یہ 1945 میں ناگاساکی میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، فرسٹ ایئر کا یہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، اور یہ اسی کالج میں، ناگاساکی کے میڈیکل کالج میں یہ پڑھتا تھا۔ تو 9 اگست کو اتفاق سے اس کی لک تھی، گڈ لک تھی یا خوش قسمتی تھی، خوش بختی تھی کہ یہ اس دن کالج نہیں جا سکا، کیونکہ جو یہ کالج سے تقریباً 1.5 میل دور رہ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، جیسے یہاں پہ کوئی کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ ہوتا ہے۔ تو روزانہ جو ہے وہ ایک شہر میں ایک ٹرین، پیسنجر ٹرین جو ہے وہ چلتی تھی، تو اس پہ وہ سوار ہو کے صبح کالج سٹاپ پہ اتر جاتے تھے۔ لیکن اس دن اتفاق سے ہوا ایسے کہ ریل گاڑی جو ہے وہ ڈی ریل ہو چکی تھی، اپنی پٹڑی سے اس کی کچھ بوگیاں یا ڈبے جو ہے وہ اتر گئے تھے، تو لہٰذا تمام ریل گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے وہ متاثر ہوئی، اور اس دن کوئی ریل گاڑی نہیں جا سکی، تو لہٰذا انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آج چھٹی کر لیتے ہیں۔ تو تقریباً 11 بجے انہوں نے دیکھا آسمان کے اوپر فضا میں ان کو ایک B-29 امریکن بمبر ایئر کرافٹ کی یا جہاز کی آواز سنائی دی، اور تھوڑی ہی دیر بعد، چند ہی لمحوں کے بعد، انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شعلہ جو ہے وہ نمودار ہوا ہوا میں، آگ کا زرد رنگ کا بہت بڑا شعلہ جو ہے وہ کالج سے تقریباً 500 میٹر دور ان کو نظر آیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد بہت زیادہ ہوا کا ایک بھونچال سا آیا، ایسے ہوا کا جس طرح تیز ہوا جو ہے دھکیلتی ہوئی سب اس نے بلڈنگز وغیرہ سب تباہ کر دی۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ آسمان کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا فوری طور پر، جیسے کالی گھٹا چھا جاتی ہے۔ تو آسمان تھوڑی ہی دیر میں بلیک ہو گیا، سیاہ ہو گیا، کالا رنگ اس کا ہو گیا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ عجیب قسم کی بارش برسنا شروع ہو گئی، اور یہ بارش عام بارش نہیں لگتی تھی، بلکہ ایسے جیسے کوئی سیاہی جو ہے، انک جو ہے وہ اوپر سے برس رہی ہے، تو سیاہ بارش، بلیک رین جو ہے
وہ برسنا وہاں شروع ہو گئی۔ تو دوسرے دن جو ہے مصنف جو ہے وہ اپنے کالج پیدل پہنچنے میں کامیاب ہوا، لیکن کالج کیا شہر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ شہر جو ہے ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تو جیسے ہی وہ اپنے فلیٹ سے اترا نیچے اور چلنا اس نے شروع کیا تو وہ راستہ ہی نہیں اسے لگتا تھا۔ جو کچھ وہ جانتا تھا وہ سب کچھ غائب ہو چکا تھا، ناپید ہو چکا تھا۔ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ جیسے ہم جاتے ہیں تو راستے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ بلڈنگ ہے، یہ گلی ہے، آگے ہاسپٹل ہے، کوئی ہوٹل ہے، کوئی ریلوے اسٹیشن ہے، کوئی بھی اسکول ہے، کالج ہے۔ تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ سب عمارتیں جو ہے وہ ڈھانچوں میں لوہے اور کنکریٹ کے ڈھانچوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اور پھر جب وہ راستے میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھی اور درختوں کے اوپر پتے بالکل نہیں تھے، جو درخت کوئی بچ گئے تھے۔ ہر چیز ایسے جھلسی ہوئی دکھائی دی، ہر طرف جو ہے آگ لگی ہوئی تھی، ایسے مطلب ہر چیز آگ میں تھی، آگ میں جل رہی تھی۔ تو جب وہ اپنے کالج پہنچا تو وہاں اس نے بہت ہی خوفناک جو ہے وہ تباہی دیکھی۔ کچھ اس کے کلاس فیلوز اس کو وہاں نظر آئے جو ابھی تک زندہ تھے، اور لیکن وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر تھے۔ بہت سے لوگوں کے جسم سے جو ہے ان کی جلد گوشت نیچے لٹک رہا تھا، اور بری طرح لوگ جو ہے وہ پانی کر رہے تھے، پانی کی طلب کر رہے تھے۔ تو بہت زیادہ پریشانی کا اس نے سامنا کیا۔ تو اب جو ہے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا کویسچن ایک ہی ہے، تو جو بھی کویسچن آپ کے پیپر میں آتا ہے ناگاساکی کے ریلیٹڈ آپ یہ کویسچن لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کویسچن پڑھتے ہیں۔ واٹ ڈسٹرکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے تباہی۔ واٹ ڈسٹرکشن ڈیڈ دا ایٹم بم ڈراپ دا ناگاساکی کاز، کہ ناگاساکی پر گرنے والے ایٹم بم نے کیا تباہی مچائی یا کس تباہی کا سبب بنا۔ یا پھر ایکسپلین دا فالوئنگ، کہ اس لائن کی یا مدرجہ ذیل لائن کی وضاحت کریں۔ دے ور ویری ویک، وہ بڑے کمزور تھے، اینڈ وانٹڈ واٹر بیڈلی، اور شدت سے پانی کی طلب کرتے تھے یا پانی چاہتے تھے۔ کرائنگ آؤٹ، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ گیو می واٹر پلیز مجھے پانی دے دو۔ اور ڈسکرائب دا مزری اینڈ ہارر، ڈسکرائب کا مطلب بیان کریں، مزری دکھ، ہارر دہشت، کاز بائی ایٹامک ایکسپلوژن۔ ایٹامک ایکسپلوژن کا مطلب ہوتا ہے ایٹمی دھماکہ۔ ایٹمی دھماکے کے نتیجے میں جو دکھ اور دہشت پیدا ہوئی وہ بیان کریں۔ آن اگست 1945، 9 اگست 1945 کو۔ تو اب جو ہے ہم اس کے آنسر پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا جو آنسر ہے میچیٹو اچیمارو، یہ مصنف کا نام ہے۔ اگر آپ کو میچیٹو اچیمارو کے سپیلنگ نہیں آتے ہیں تو آگے بریکٹ آپ کھول دیں گے، یہ نام نہیں لکھیں گے، دا رائٹر یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ دا رائٹر واز اے اسٹوڈنٹ آف فرسٹ ایئر ایٹ ناگاساکی میڈیکل کالج، کہ مصنف جو ہے جو میچیٹو اچیمارو فرسٹ ایئر میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، یا ناگاساکی میڈیکل کالج کا فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ تھا ان 1945، 1945 میں۔ ہی واز این آئی وٹنس ہوتا ہے عینی شاہد، چشمدید گواہ، ٹو دا ڈسٹرکشن، وہ اس تباہی کا عینی شاہد ہے یا چشمدید گواہ تھا، کازڈ بائی دا ایٹم بم، جو ایٹم بم کے نتیجے میں ہوئی تھی، ڈراپڈ آن ناگاساکی پر گرنے والے۔ دا رائٹر واز لیونگ 1.5 مائل اوے فرام ہز کالج، مصنف جو ہے وہ اپنے کالج سے 1.5 میل دور رہ رہا تھا۔ اٹ واز اگست 9، 1945، یہ 9 اگست 1945 کا دن تھا۔ لکیلی ہی کوڈ ناٹ گو ٹو کالج دیٹ ڈے، اس دن خوش قسمتی سے وہ کالج نہ جا سکا، بیکاز دا ٹرین ہیڈ ڈی ریلڈ نیئر دا اسٹیشن، کیونکہ اسٹیشن کے قریب ریل گاڑی پٹڑی سے اتر چکی تھی۔ ایٹ 11 in the morning، صبح 11 بجے، ہی ہرڈ دا ساؤنڈ آف B-29 ایئر کرافٹ، اس نے B-29 ہوائی جہاز کی
آواز سنی in the sky آسمان پر یا فضا میں. After a few minutes چند منٹ کے بعد a big yellow flash appeared in the air. ایک بہت بڑا سا آگ کا زرد شعلہ فضا میں بلند ہوا یا نمودار ہوا. About 500 meters away from the college. کالج سے تقریباً 500 گز یا 500 میٹر دور. It brought a huge blast of wind. یہ ہوا کا بہت بڑا بھونچال لے کر آیا. The sky had turned. یہ کوٹیشن ہے، یہ آپ کو مارکر سے یا پوائنٹر سے لکھنی ہے. اس کو آپ نے رننگ میں اس کویشچن کے ساتھ نہیں ملا دینا، یعنی بال پین سے نہیں لکھنا، یا جس سے آپ آلریڈی پین وغیرہ اس سے نہیں لکھ، تھوڑا ڈفرینٹ کر کے لکھنا. The sky had turned from blue to black. آسمان تبدیل ہو کر نیلے سے سیاہ ہو گیا. And the black rain started to fall. اور سیاہ بارش برسنا شروع ہو گئی. There were fires everywhere. ہر طرف آگ ہی آگ تھی. People were seen in rags. لوگ چیتھڑوں میں یا پھٹے ہوئے کپڑوں میں نظر آئے. And the skin was hanging from their bodies. اور ان کے جسم سے ان کا گوشت یا جلد لٹک رہی تھی. They looked like ghosts with vacant stare. ویکنٹ ہوتا ہے کھوکھلی نظروں والے، اور گوسٹ ہوتا ہے بھوت، بدروہیں. وہ کھوکھلی نظروں والی بدروہیں یا بھوت دکھائی دیتے تھے، یعنی ان کے ایسے حواس باختہ تھے، ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، ایسے دہشت زدہ تھے اور ایسی حواس باختگی تھی ان کے چہروں پہ کہ انسان نہیں لگتے تھے. ایسے لگتا تھا جیسے یہ کوئی بھوت ہیں، بدروہیں ہیں. Next day the writer was able to reach his college on foot. اگلے دن مصنف پیدل کالج پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. But all that he knew had disappeared. لیکن وہ سب کچھ جسے وہ جانتا تھا غائب ہو چکا تھا. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ راستے میں کوئی اگر عمارت تھی خدا نخواستہ، کوئی ہسپتال تھا، کوئی درخت تھے، کوئی اس طرح اسٹیشن تھا، تو وہ کچھ بھی نہیں تھا. اب شہر جو ہے وہ ایک کھنڈر بن چکا تھا، سب کچھ غائب ہو چکا تھا. There were only concrete and iron buildings, skeletons in place of buildings. عمارتوں کی جگہ فقط اب کنکریٹ اور لوہے کے ڈھانچے کھڑے ہوئے تھے. There were dead bodies everywhere. ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھی. White edges of bones in their arms and legs were visible. ایجز ہوتا ہے کنارے، سرے، ہڈیوں کے سفید سرے ان کے بازوؤں اور ان کی ٹانگوں میں دکھائی دے رہے تھے، یعنی ہڈیاں باہر نکل چکی تھی. جیسے ہڈیوں کے سرے ہوتے ہیں خدا نخواستہ کونیوں سے یا گھٹنوں سے وہ باہر نظر آ رہے تھے. وائٹ اوکے جی. فوم واز کمنگ. فوم کا مطلب ہوتا ہے جھاگ. فوم واز کمنگ فرام دا ماؤتھس آف اے فیو پیپل. چند لوگوں کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا یا رہی تھی. بٹ دے ور ناٹ الائیو. لیکن وہ زندہ نہیں تھے. سم آف دا رائٹرس کلاس فیلوز ور اسٹل الائیو. مصنف کے کچھ کلاس فیلوز ابھی تک زندہ تھے. بٹ دے ور انیبل ٹو موو دیئر باڈیز. لیکن وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر تھے. سم آف دیم ور ان ہائی فیور. ان میں سے کچھ کو شدید بخار تھا. دے ور ٹاکنگ میڈلی. وہ پاگلوں کی طرح بات کر رہے تھے، یعنی وہ اپنے حواس میں نہیں تھے، حواس باختہ تھے، پاگل ہو چکے تھے. دے ور کرائنگ فار واٹر. وہ پانی کے لیے چیخ رہے تھے. دا رائٹر سیز. مصنف کہتا ہے آئی کین ناٹ forget the way. تو یہ بھی آپ نے کوٹیشن جو ہے اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے، اس میں بولڈ میں لکھنا ہے. تو اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رادر اس کو دوبارہ جو ہے ہم لے لیتے ہیں ایس سے تھوڑا سا اور. یس ناؤ وی ٹیک دا پوائنٹر. اوکے جی. اس کو جو ہے آپ نے کوٹیشن میں الگ کر کے لکھنا ہے مارکر کے ساتھ. دا رائٹر سیز. مصنف کہتا ہے آئی کین ناٹ forget the way. میں وہ انداز نہیں بھول سکتا. وے کا مطلب انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ انداز ہے. میں وہ انداز نہیں بھول سکتا. Their eyes looked at me. جس انداز سے ان کی نظروں نے مجھے دیکھا. And their voices spoke to me. اور ان کی آوازیں مجھ سے مخاطب ہوئیں. Forever ہمیشہ کے لیے، یعنی forever. یہ جو ہے اینڈ پہ جو ہے یہ ایور لکھو. forever.
کہ جس انداز سے ان کی نظروں نے مجھے دیکھا، یعنی کن نظروں سے وہ دیکھ رہے تھے، کھوکھلی دہشت زدہ نظروں سے، اور کس آواز میں وہ میرے ساتھ مخاطب تھے، یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ The fields were destroyed. کھیت تباہ ہو چکے تھے. And the leaves of trees were lost. اور درختوں کے پتے کھو چکے تھے. The dead bodies were in so large number. لاشیں اتنی بڑی تعداد میں تھی that they could not be buried. کہ انہیں دفن نہیں کیا جا سکتا تھا. So the people burnt them on a pile of wood. Pile ہوتا ہے ڈھیر. لہٰذا لوگوں نے لکڑی کا ایک ڈھیر لگا کر انہیں جلا دیا. ہیومن مزری، انسانی دکھ، پین درد، اینڈ ہارر اور دہشت، کاز بائی دا ایٹم بم کوڈ ناٹ بی ڈسکرائب ان ورڈز. یہ ڈسکرائب کے ساتھ جو ہے آپ ڈی نہیں لگائیں گے. ایک منٹ، لیٹس گو بیک. یہ چونکہ کوڈ کا استعمال ہے تو کوڈ کے بعد جو کوڈ از آلویز فالوڈ بائی فرسٹ فارم، تو کوڈ کے ساتھ آپ فرسٹ فارم لگاتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہاں تھا، کوڈ ناٹ بی ڈسکرائب. تو ڈسکرائب جو ہے اس کا آخر میں یہ ڈی نہیں ہے، خالی ڈی کو آپ نے جو ہے وہ ریموو کرنا، ای ہوگا. ٹھیک ہے، تو ڈی جو ہے وہ یہاں ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، ایسے ہوگا. تو ہیومن مزری، پین اینڈ ہارر کاز بائی ایٹم بم کوڈ ناٹ بی ڈسکرائب ان ورڈز. کہ انسانی دکھ، دہشت وغیرہ جو ایٹم بم کے نتیجے میں آئی تھی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. دا رائٹر سیز، مصنف کہتا ہے، آئی کینٹ کیپچر. کیپچر ہوتا ہے بیان کرنا. میگنیچیوڈ، وسعت، آف مزری اینڈ ہارر آئی سا، کہ میں اس دکھ اور دہشت کی وسعت کو بیان نہیں کر سکتا جو میں نے، یا شدت کو بیان نہیں کر سکتا جو میں نے دیکھی. تو تھینک یو ویری مچ. یہ تھا آج آپ کا لیکچر. آپ اس ماڈرن ایسے کا یعنی ناگاساکی کے یہ ایک ہی کویسچن یاد کر لیں. جو بھی کویسچن آئے آپ یہ لکھائیں تو انشاءاللہ آپ کو فل کریڈٹ ملے گا. لیکن اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. خالی لیکچر سن لینا جو ہے دیٹس ناٹ انف. اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے. خود آپ اس کو یاد کریں، لکھیں، اور لکھ کے بے شک پھینکتے جائیں. آپ اگر لکھ کے پھینکتے بھی جاؤ نا تو یہ فائدہ ہے. خالی آپ کہیں جی میں تو 10 گھنٹے آج کل پڑھ رہا ہوں، 10 گھنٹے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو بھی آپ کویسچن پڑھتے ہیں اس کو لکھیں. لکھ کے بے شک کسی کو چیک نہیں کرائیں، آپ پھینک سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور آپ اس کو لکھ کے مجھے بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنے رجسٹر پہ لکھیں، صاف صاف ایک پیج پہ صاف لکھا ہوا ہو، اس کی پکچر لیں اور مجھے واٹس ایپ کر دیں. تو میں انشاءاللہ اس کو چیک کر کے آپ کو واپس بھی کر دوں گا مارکنگ کے بعد. اوکے، اللہ حافظ.